السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا وإمامنا وشفيعنا ومشفعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا، یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے۔ اسٹیج پر رونق افروز قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان اعظام، نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے اس محبوب ادارے کا مدرسے کا سالانہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو پہلی مرتبہ ہو رہا ہو، بلکہ تاریخی اعتبار سے ہر سال اس اجلاس کو منعقد کیا جاتا ہے۔ بڑی خوشی اور مسرت ہوئی ہمارے اس ادارے کے ذمہ دار جناب حضرت مفتی عبدالہادی صاحب دعوت فیوزہم، حضرت فرما رہے تھے، بتا رہے تھے کہ اس سال اللہ کے فضل و کرم سے 3 بچے حافظ قرآن بنے ہیں، اور 23 بچیاں ہیں جنہوں نے فارسی کی تکمیل فرمائی۔ یہ بہت بڑی دین کی خدمت ہے،
میں اس مبارک موقع پر سب سے پہلے ان بچوں کو جنہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے بڑے خوش نصیب ہیں یہ بچے جنہیں اللہ نے دین کی فہم و فراست عطا فرمائی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے جس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اللہ جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا پڑھانا یہ اللہ کی طرف سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم میں سب سے بہتر، سب سے خیر کا حامل، سب سے اچھا اور سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اللہ کا قرآن پڑھے اور اللہ کا قرآن دوسرے کو پڑھائے۔ اللہ کا قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس جگہ اللہ کا کلام پڑھا جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جس جگہ اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم کو پڑھا جائے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ یہ بچے 3 بچے حافظ قرآن بنے۔ اللہ کے نبی تو یوں فرماتے ہیں، کل روز محشر میں اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن سے فرمائیں گے کہ اے حافظ قرآن، تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے اندر جنت کے مرتبوں پر، جنت کے درجات پر چڑھتا جا۔ حافظ قرآن کے ماں باپ مبارکباد کے لائق ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ کل روز محشر میں اللہ رب العزت حافظ قرآن کے ماں باپ کو جس اعزاز اور اکرام سے نوازیں گے، اللہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو جو عزت عطا فرمائیں گے اس کی دنیا میں مثال نہیں مل سکتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل روز محشر میں حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس تاج کی روشنی، جس تاج کا نور اتنا زیادہ ہوگا کہ اگر دنیا کا آفتاب، دنیا کا سورج اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی اس کے سامنے مدھم پڑ جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے بٹھا کے نوجوانوں کہ اگر دنیا کا آفتاب اور سورج ہمارے سامنے آ جائے تو کیا ہم اس سے نگاہ ملا سکتے ہیں؟
کتنی تیز اس کی روشنی ہوتی ہے۔ کل روز محشر میں اللہ پاک حافظ قرآن کے ماں باپ کو اس طرح کا اعزاز فرما کر اس کی عزت نوائی کریں گے اللہ پاک کہ دنیا کا آفتاب اس تاج کے مقابلے میں، اس کی روشنی کے مقابلے میں بے نور نظر آئے گا۔ اندازہ لگائیے کتنا نور والا، کتنا روشن، کتنی ضیاء والا وہ تاج ہوگا جو حافظ قرآن کے سروں پر بطور اعزاز، بطور اکرام اللہ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر رکھے گا۔ تو جو ہمارے بچے ہمارے اس مدرسے میں حافظ قرآن بنے ہیں ان کے ماں باپ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ یہ مبارکباد ہم کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر جب کوئی آدمی کوئی اچھی ڈگری حاصل کر لے، کسی عہدے پر فائز ہو جائے، کوئی عہدہ پالے، تو بتاؤ ہمارے معاشرے میں اسے مبارکباد پیش کی جاتی ہے نہیں کی جاتی؟ جب اسے مبارکباد پیش کی جاتی ہے تو جو ہمارے دین کے اندر، ہماری دنیا کے اندر اللہ کا کلام سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے ارفع، سب سے اجمل ہے، سب سے بہتر ہے، جس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے، جس کا زبر، جس کا زیر، جس کا پیش ہمارے نبی پر، حضرت جبرائیل پر، حضرت جبرائیل کے واسطے سے ہمارے نبی پر اتارا گیا، اور ہمارے نبی نے حضرات صحابہ کرام کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تابعین کو دیا، اور آج 1400 سال سے زیادہ ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، جو کلام ہمارے نبی پر اترا تھا، کس طرح اترا تھا، آج بھی ہمارے ان بچوں کے سینوں میں بھی عینی ہی محفوظ ہے۔ یہاں اس مدرسے کے اساتذہ اور ہمارے مفتی عبدالہادی صاحب جو بچوں کو حافظ قرآن اور دینی تعلیمات سے آراستہ کرنے کا کام انجام دے رہے ہیں، یقیناً یہ اسی قرآن کریم کی حفاظت کا وسیلہ ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے ایمان والو، ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایمان والو، اللہ کی حفاظت کس طرح ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن صرف اوراق میں لکھا ہوا نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم سے بچے جن سے گناہ نہیں ہوتا، جنہیں گناہ کرنا بھی نہیں آتا، جس وقت ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، جس وقت ساری دنیا خواب غفلت کے اندر ہوتی ہے، خواب دیکھ رہی ہوتی ہے، ہمارے سردی کے موسم میں، بارش کے موسم میں، گرمی کے موسم میں چھوٹے چھوٹے بچے فجر کی نماز کے وقت اٹھتے ہیں اور اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ ہاں جن بچوں کو گناہ بھی کرنا نہیں آتا، جب وہ بچے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں تو اللہ ان کی برکت سے اللہ اپنے کلام کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے بٹے والو، یہ بات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم بڑی بصیرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے دشمنان اسلام مل کر اللہ کی کتاب کو مٹانا چاہے تو نہیں مٹا سکتے، اس لیے کہ یہ کتاب صرف کاغذوں کے اندر نہیں ہے۔ کاغذوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، کاغذوں کو نظر آتش کیا جا سکتا ہے، کاغذوں کو جلایا جا سکتا ہے، لیکن ان سینوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا جن سینوں میں اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اکابر علماء دیوبند کو۔ آج
ہمارا یہ مدرسہ نہیں، اس جیسے لاکھوں مدرسے ہیں جہاں بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے ہمارے ہندوستان میں اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، انعام ہے کہ جب رمضان کا بابرکت مہینہ آیا چاہتا ہے تو اس رمضان کے مہینے میں ایک مسجد آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں پر حافظ قرآن اللہ کا کلام نہ سناتا ہو۔ حافظ قرآن، بلکہ میں تو کہوں گا آپ بھی گواہ ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں ہمارے اس مدرسے کی برکت، مفتی عبدالہادی صاحب اس مدرسے کے اساتذہ کی محنت، اور اسی طرح سارے ہندوستان کے اندر جو ہمارے اساتذہ قرہ حضرات قرآن کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کی خدمات کی برکت یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں اور حافظ قرآن زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی برکت یہ ہے کہ پھر جب حافظ زیادہ ہوتے ہیں تو گھر گھر کے اندر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ قدر یہ ان مدرسوں کی برکت ہے کہ اللہ نے ہمیں بے شمار حافظ قرآن عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں جس کی اتنی بڑی تعداد کے اندر حافظ قرآن ہو، صرف یہ اللہ کا کلام ہے جس کا یہ اعجاز کہیے، جو معجزے کے طور پر کہیے کہ آج حافظ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے ایک ساتھی وہ جدہ میں رہتے ہیں، ایک مرتبہ رمضان کے موقع پر میں نے انہیں فون کیا تو جتنے ہمارے یہاں حافظ علماء بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حافظوں کا، حفاظ کرام کا یہ مزاج ہوا کرتا ہے کہ رمضان میں جب ایک دوسرے سے رابطہ قائم ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں میاں کتنے پارے ہو گئے؟ ایسے ہی میں نے ان سے پوچھا کتنے پارے ہوئے، تو کہنے لگے کہ میں بھائی اپنا قرآن سنا رہا ہوں، اتنے پارے ہو گئے۔ میں نے کہا کیوں مسجد میں نہیں سنا رہے؟ کہنے لگے ہمارے یہاں پورے شہر میں صرف 2 یا 3 مسجدیں ہیں جہاں اللہ کا پورا کلام تراویح کے اندر سنایا جاتا ہے، باقی تو بس اپنے اپنے طور پر کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے، کوئی 8 رکعت پڑھتا ہے، کوئی 4 رکعت پڑھتا ہے۔ تو اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ اللہ کا ہمارے ہندوستان پر ان مدرسوں کی برکت سے کتنا بڑا فضل اور کرم ہے کہ ہمارے یہاں کسی بھی گاؤں کے اندر چلے جاؤ، رب کعبہ کی قسم، اگر اس گاؤں میں 5 مسجدیں ہیں تو 5 مسجدوں کے اندر پورا کلام پاک تراویح کے اندر سنایا جاتا ہے۔ بتاؤ ایمانداری سے ہے یا نہیں؟ اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے نا، کتنا بڑا اللہ کا شکر۔ یہ محنت ہے مفتی عبدالہادی صاحب، یہ محنت ہے اس مدرسے کے اساتذہ کی، یہ محنت ہے تمام مدارس اسلامیہ کی جو اللہ کے کلام کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت بڑی سعادت ہے، مبارکباد کے لائق ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، حافظ قرآن کے ماں باپ کے ساتھ، ان کے وہ اساتذہ جو دن رات ان کے ساتھ محنت کر رہے ہیں اور مدرسے کا انتظام و انصراف کر رہے ہیں۔ دیکھو بڑے والوں، یہ مدرسے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ مدرسے نہ رہے تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہی نہیں رہے گا۔ معاف کرنا، اگر ہمیں مسجدوں میں نماز پڑھانے والے ملتے ہیں، ہمیں ہماری جنازے کی نماز پڑھانے والے ملتے ہیں، ہماری بچوں کے کانوں میں پیدائش ہوتے ہی اذان دینے والے ملتے ہیں، تو ایمانداری سے بتاؤ ان مدرسے کی برکت ہے یا نہیں؟ ان مدرسوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کی تعلیم کا مسلمانوں کو آج کے دور میں پوری توجہ کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہمارا پیارا ملک ہے، اس ملک کے اندر تعلیم پر بے انتہا توجہ ہے،
جب ہم غیر قوموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پڑھائی میں آگے بڑھ رہی ہے تو ہمیں رشک ہوتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارا مسلمان بھی آگے بڑھے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارا مسلمان پڑھائی میں آگے بڑھے، تعلیم میں آگے بڑھے، اسکول جائے، کالج جائے، یونیورسٹیاں جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کی محنت برقرار رکھتے ہوئے اللہ کا کلام نہ پڑھے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ان مدرسوں میں جتنی محنت ہو رہی ہے اس کے اعتبار سے ہم اپنی قوم کو دیکھتے ہیں کہ وہ تعلیمی اعتبار سے سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ سب سے زیادہ تعلیمی نقطہ ارتکاز پر اگر غور کیا جائے تو مسلمان قوم تعلیمی اعتبار سے سب سے زیادہ حد انحطاط پر ہے۔ جمعیت علماء کی رپورٹ ہے کہ صرف 4%، 100 میں سے 96% مسلمان پڑھتے ہی نہیں ہے، صرف 4% مسلمان پڑھتے ہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ میرے بھائیوں معاف کرنا بات کڑوی ہے لیکن آپ کو برداشت کرنی پڑے گی کہ ہندوستان کا، ہماری اس پیارے ملک کا آنے والا وقت تعلیم کا ہے۔ جو تعلیم میں پیچھے رہ جائے گا اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا، اور اسے اس ملک کے اندر کتنی پریشانیوں کا سامنا ہوگا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ معاف کرنا، پہلے کے جو ہمارے 40-50 سال پہلے کے جو لوگ ہیں وہ موبائل بھی چلانا نہیں جانتے، اور آج جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے موبائل چلانا سیکھ لیتا ہے۔ ہر چیز کے اندر کمپیوٹر کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، بہت ترقی کا دور ہے۔ اس ترقی کے دور میں اگر ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم پر دھیان نہیں دیا تو یاد رکھیے گا ہندوستان میں ہمارا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کو انجینئر بنانا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو پروفیسر بنانا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو ہر میدان کے اندر تعلیمی اعتبار سے عروج تک پہنچانا چاہیے۔ آج مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی مسلم قوم پر توجہ دے، شادی پر، بیاہ پر، فضول خرچی پر توجہ نہ دے۔ جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا پیسہ شادیوں میں برباد ہو رہا ہے، جہیز میں برباد ہو رہا ہے، ہاں پٹاخوں میں برباد ہو رہا ہے، الٹے سیدھے کاموں میں برباد ہو رہا ہے، تو ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ جہاں خرچ کرنا چاہیے آج مسلم قوم وہاں خرچ نہیں کر رہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ نہیں کرتے، اور جب بات آتی ہے شادی کرنے کی تو لاکھوں کروڑوں روپیہ ایسے ہی ضائع کر دیا جاتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب المسرفین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ مسلمانوں، شادیوں پر خرچ نہ کرو، جہیز کی لعنت کو ختم کرو، دین پر آؤ، ایمان پر آؤ، قرآن پر آؤ، شریعت پر آؤ۔ اصل کامیابی اللہ کے دین میں ہے۔ ہمارے نبی نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، تعلیم کا طریقہ، ایک دوسرے کو عزت کا طریقہ، اخلاق کا طریقہ، پیار کا طریقہ، انصاف کا طریقہ، عمل کا طریقہ، وہی کامیابی کا راز ہے، اور اسی میں اللہ کے دین میں اللہ نے کامیابی رکھی۔ اپنے بچوں کی تعلیم پر پوری توجہ کے ساتھ پورا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہمارا قافلہ چل رہا ہے، دیکھو حالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے مفتی عبدالحادی صاحب سے میں یہ بات کہوں گا کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ بہت ایک بڑی تعداد میں، تھوڑا سا سردی کا موسم بھی ہے اور تھوڑے سے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، آپ بالکل مایوس نہ ہو، پوری بستی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ تعلیم کے لیے میدان میں کوشش کر رہے ہیں، آپ اللہ کے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ہمت نہ ہاریے گا، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ
सब लोग पूरी बस्ती वाले आपके साथ है। ये आपका काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है, ये दीन का काम है, ये कुरान की खिदमत का काम है। सारी बस्ती आपका साथ दे रही है। आज चूंकि सर्दी की रात है, हम हमेशा यहाँ आते रहते हैं। मुफ्ती अब्दुल हादी साहब आपके इस इदारे के लिए, इस बस्ती के लिए भरपूर कोशिश करते हैं और इनकी ये फिक्र है, इनका ये दर्द है, ये चाहते हैं कि ये मदरसा तरक्की की राह पर गामजन हो जाए, यहाँ का हर बच्चा कुरान पढ़ने वाला बन जाए, यहाँ के हर बच्चे का कलमा सही हो जाए, यहाँ के हर बच्चे के ईमान की ताज़गी नसीब हो जाए, यहाँ का हर बच्चा तरक्की की राहों पर गामजन होकर बामे उरूज पर, बामे सुरैया तक पहुँच जाए। यकीनन ये आपकी सोच काबिल इफ्तिखार है। हम इस पर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। मेरे भाइयों, हमें कदर करनी चाहिए अपने मदरसों की, हमें कदर करनी चाहिए फिक्र रखने वाले उलमा की, हमें कदर करनी चाहिए अल्लाह के दीन की। आज हमारे पास ये मदरसा वरासत में है, अल्लाह के नबी की वरासत, अल्लाह के नबी की अमानत है। हमें इसके बका और इसकी मजबूती के खातिर दीन की खिदमत के लिए जितनी जद्दोजहद हो सके हम हजरत मुफ्ती अब्दुल हादी साहब का शाना बशाना साथ देते रहे और दुनिया को बताएं कि असल हम अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह के कुरान की खिदमत करते हैं, हम अपनी कौम को अखलाक के एतबार से, दीन के एतबार से, तदय्युन के एतबार से, अमानत के एतबार से, अल्लाह के नबी के वर्से के एतबार से, अल्लाह के नबी की नबूवत के एतबार से दीनी मिजाज का हामिल बनाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को कलमे के ईमान के साथ, अल्लाह के नबी की नबूवत के साथ, अबू बकर की सदाकत के साथ, उमर की अदालत के साथ, हम अपने बच्चों को उस्मान की हया सिखाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को अली की शुजाअत सिखाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को इक़रा का पैगाम देना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को अल्लाह के नबी की नबूवत का वारिस बनाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, ये मदरसे अल्लाह के नबी की अमानत है। हमें ताआवुन के साथ, इत्तिहाद के साथ, प्यार के साथ हजरत मुफ्ती अब्दुल हादी साहब का शाना बशाना साथ देना चाहिए और हमें अपने इस इजलास को, आज तो खैर खुनकी की रात है, सर्दी भी थोड़ी सी हो रही है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कल का जब मजमा होगा इंशाअल्लाह मुफ्ती अब्दुल हादी साहब, तो ये पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ होगा और आपका पूरा गांव इंशाअल्लाह इसी तरह मोहब्बत के साथ साथ दे रहा है और साथ देता रहेगा। ये आपका काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह काम आपसे ले रहा है। आप अल्लाह की मदद और उसके भरोसे पर आगे बढ़ते रहिए, कदम बढ़ाते रहिए। अल्लाह पाक कदम कदम आपकी मदद फरमाए। अल्लाह पाक हमारे इस गांव पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह पाक हर तरह के इख्तिलाफ और इंतिशार से हम सब की हिफाजत फरमाए। इस मदरसे को दिन दौलत रात चौक की तरक्की नसीब फरमाए। हमारे हजरत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब दामत बरकातुहुम मखदूम मुकर्रम मुशफिक करम फरमा, जामिया अरबिया खादिमुल इस्लाम के सदर मुफ्ती हजरत भी यहाँ तशरीफ लाया चाहते हैं। आप हजरात बैठे, हजरत भी नसीहतें फरमाएंगे और उसके बाद इस इजलास का, इस नशिस्त का खास तौर पर इख्तिताम हो जाएगा। आज क्योंकि मौका भी नहीं है, आपको भी सर्दी सी महसूस हो रही है, तो बस मैं तो इन्हीं अल्फाज पर मुफ्ती अब्दुल हादी साहब की मोहब्बतों की नजर करते हुए जो भी मैंने बेतरतीब टूटी फूटी बातें कही है, मैं इसी पर इक्तिफा कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कभी इंशाअल्लाह फिर हाजिरी होगी। हमें तो मुफ्ती साहब हमेशा ही बुलाते हैं, इनकी मोहब्बत है, बहुत दिन पहले कहते हैं। और एक बड़ी अच्छी इनकी बात लगती है, जब भी वहाँ से इनका गुजरना होता है मुलाकात भी करते हैं और इस गड्ढा के लिए खास तौर पर आपके तई हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। ये बात आपके सामने बताने की नहीं है कि ये कितने मुखलिस गड्ढा वालों के लिए है, कितने फिक्रमंद रहते हैं। देखो कोई मामूली बात नहीं होती है 3 बच्चे हाफिज़ कुरान बनाना, और आज के इस दौर में कि जब हमारी कौम की बेटियों पर तालीमी एतबार से कोई तवज्जो नहीं है, 23 बच्चियां माशाअल्लाह फारसी से भी तकमील पा रही हैं। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक आपके इस कार्य खैर को कबूल फरमाए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।